بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار ایک تاجر غلاموں کی منڈی میں گیا تو اسے ایک ترک بچہ بہت پسند آیا اور اسے تاجر نے فوراً خرید لیا۔ تاجر نے بچے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جناب میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں غلام ہوں، اس لیے آپ جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ تاجر کو اس جواب پر حیرت ہوئی، لیکن اسے یہ بات پسند بھی آئی کہ بچے میں عزت نفس کا احساس باقی ہے۔ تاجر نے اس بچے پر خاص توجہ دی اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ بچے نے بہت جلد تیر اندازی، تلوار بازی اور شہ سواری میں ایسی مہارت حاصل کی کہ خود تاجر حیران رہ گیا۔ غزنی کا بادشاہ شہاب الدین غوری ایک بار گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ تاجر اپنے غلام کو لے کر اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضور، میرے اس غلام کو گھڑ سواری میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بادشاہ نے مسکرا کے لڑکے سے پوچھا، تم کتنا تیز گھوڑا دوڑا سکتے ہو؟ لڑکے نے نہایت ادب سے جواب دیا، حضور گھوڑے کو تیز دوڑانے سے زیادہ ضروری اسے اپنا تابع بنانا ہوتا ہے۔ غوری نے چون کر اسے دیکھا اور ایک بہترین گھوڑا اسے دیتے ہوئے کہا، لڑکے تم اس گھوڑے کو اپنا فرما بردار بنا کر دکھاؤ۔ لڑکا اچھل کر گھوڑے پر بیٹھا اور کچھ دور اسے چلا کر لے گیا اور پھر پلٹ کر واپس آیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واپسی میں بھی گھوڑا اپنے سموں کے نشان پر ہی چلتا ہوا آیا۔ سلطان غوری نے سوچا، جو شخص ایک جانور کو اس طرح اپنا فرما بردار بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسانوں کو مطیع بنانا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اس غلام کو خرید لیا جس کا نام قطب الدین تھا۔ ترکی میں ایبک انگلی کو کہتے ہیں اور شل کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا۔ کیونکہ اس غلام کی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے عموماً سب اسے ایبک شل کہتے تھے۔ پھر ایبک اس کے نام کا جزو بن گیا اور اس نے قطب الدین ایبک کے نام سے ہندوستان پر حکومت کی۔ دلی کی قوت الاسلام مسجد اور قطب مینار اس کی یادگاریں ہیں۔ قطب الدین ایک بہت ہی سخی بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک غریب اس کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ 1,00,000 روپے اگر کسی جگہ رکھ دیے جائیں تو اس سے سکوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگ جاتا ہے کہ اس کے سائے میں ایک کتا بیٹھ سکتا ہے۔ میں نے کبھی 1,00,000 روپے نہیں دیکھے۔ قطب الدین نے فوراً حکم دیا کہ 1,00,000 سکوں کا ڈھیر لگایا جائے۔ وہ غریب بہت دیر تک اس ڈھیر کو دیکھتا رہا اور پھر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور ایک ٹھنڈا سانس لے کر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ بادشاہ نے اسے پکار کر بلایا اور کہا، تم جا کہاں رہے ہو؟ اپنے پیسے تو لیتے جاؤ، اور 1,00,000 روپے بھی اسے دے دیے۔